السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما یا رب فقہنا فی الکتاب والسنہ یا رب فقہنا فی الکتاب والسنہ یا رب علمنا علمک ودینک وسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رب زدنا علما یا رب زدنا علما۔ تفسیر سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 90 سے 99 تک بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ۔ اور اس سے پہلے ہارون انہیں یہ کہہ چکے تھے کہ اے میری قوم، اس بچڑے کے جسم سے تمہاری آزمائش کی جا رہی ہے، بلا شبہ تمہارا پروردگار رحمان ہی ہے، لہٰذا میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ وہ کہنے لگے، جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہیں آ جاتا ہم تو اسی کی پرورش کریں گے، پرستش کریں گے، اسی کی پوجا کریں گے اور کرتے رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور سے واپس آنے سے پہلے ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جو نصیحت کی تھی اور بنی اسرائیل نے جو جواب اس کا دیا تھا، اس میں اس کا ذکر ہے۔ ہارون علیہ السلام کی نصیحت کا حاصل یہ ہے کہ بنی اسرائیل، یہ بچڑا تمہارے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ اب تک جو کچھ تم نے کیا، اگر تم میرا کہنا مان کر اس سے توبہ کرو گے تو اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے اور وہ تمہاری توبہ کو ضرور قبول فرمائے گا۔ ہارون علیہ السلام کی اس نصیحت کا بنی اسرائیل نے یہ جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور سے واپس آنے تک ہم تو اس بچڑے کی پوجا کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ صحیح مسلم کے حوالے سے ابو ہریرہ کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، اللہ تعالیٰ کو گناہگار بندوں کی توبہ بہت ہی پسند ہے۔ گناہگار بندوں کی توبہ قبول کرنے کی صفت اس قدر پیاری ہے کہ اگر موجودہ لوگ سب کے سب جتنے بھی لوگ ہیں گناہ کرنے لگ جائیں، گناہ نہ کریں اور نیک بن جائیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو فوت کر کے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے اور گناہوں پر شرمندہ ہوں گے اور استغفار کریں گے اور اللہ رب العالمین ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ توبہ قبول کرنے کے اس مقام پر رحمان کا لفظ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس کا مطلب اس حدیث سے اچھی طرح اس کی رحمانیت اور اس کی رحیمی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال یا ہارون ما منعك اذ رأيتهم ضلوا الا تتبعني افعصيت امری قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو ہارون سے کہا، ہارون، جب تم انہیں گمراہ ہوتے دیکھ رہے تھے تو انہیں منع کرنے سے تمہیں کس بات نے روکے رکھا؟ تم نے ان کو منع کیوں نہیں کیا کہ تم لوگ میری پیروی نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ ہارون نے جواب دیا، اے میرے ماں جائے، اے میرے بھائی، میری داڑھی اور میرے سر کے بال نہیں پکڑو۔ مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ تم آ کر یہ نہیں کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا لحاظ نہیں رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے یہ ناراضگی کے ساتھ باتیں کر چکے، تو اسی غصے کی حالت میں
انہوں نے وہ تختیاں جو آپ کوہ طور سے لے کر آئے تھے غصے میں آئے، اور جب دیکھا کہ انہوں نے بچڑے کی پوجا کر لی ہے تو جو تختیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھیں وہ تختیاں انہوں نے زمین پر پٹک دی، جن تختیوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات لکھ کر دی تھی، اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر کھینچنے لگے۔ اسی واسطے مختصر طور پر یہاں ہارون علیہ السلام کی طرف سے داڑھی اور سر کے بالوں کو چھوڑ دینے کی التجا کا ذکر فرمایا، داڑھی اور سر کے بالوں کے پکڑنے کا ذکر نہیں فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فقط صرف اس خیال سے کہ ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑے تھے کہ ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بچڑے کی پوجا سے کیوں نہیں روکا، اور اگر یہ لوگ روکنے سے نہیں رکے تھے تو 12,000 آدمی ان کے بچڑے کی پوجا سے جو بچے ہوئے تھے اور وہ پوجا نہیں کر رہے تھے ان کو ساتھ لے کر کوہ طور پر کیوں نہیں آئے کہ اس سے بچڑا پوجنے والے تنہا ہو جاتے، اور وہ تھوڑی قلت میں لوگ تھے اور اپنی غلطی پر شاید باز آ جاتے اور سمجھ جاتے، یا ان 12,000 آدمیوں کو ساتھ لے کر بچڑا پوجنے والوں کا مقابلہ کیوں نہیں کیا۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ ہارون علیہ السلام نے بچڑا پوجنے والوں کو بچڑے کی پوجا سے یہاں تک روکا تھا کہ لوگ ہارون علیہ السلام کے قتل کے درپے ہو گئے تھے، اور ہارون علیہ السلام کے کوہ طور پر چلے آنے یا بچڑا پوجنے والوں کا مقابلہ کرنے میں بنی اسرائیل کی آپس کی پھوٹ کا اندیشہ تھا کہ بہت زیادہ سمجھاتے اور بہت زیادہ کھڑے ہوتے تو کہیں ایسا ہوتا کہ بنی اسرائیل میں آپس میں پھوٹ پڑ جاتی، جس سے جاتے وقت موسیٰ علیہ السلام منع کر کے گئے تھے۔ جب کوہ طور پر جا رہے تھے اس وقت ہارون علیہ السلام کو نصیحت کر کے گئے تھے، منع کر کے گئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کا دل یہ سب باتیں سن کر اپنے بھائی کی طرف سے صاف ہو گیا، اور انہیں اپنے بھائی کے حق میں انہوں نے مغفرت کی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی۔ حاصل مطلب ان آیتوں کا یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ناراض ہو کر اپنے بھائی ہارون سے یہ کہا تھا کہ جب بنی اسرائیل بہک گئے تھے تم نے اس کی اطلاع مجھ کو کوہ طور پر آن کر کیوں نہیں دی تھی، جو کوہ طور پر جاتے وقت تم سے کہا تھا کہ بنی اسرائیل کی خبر رکھنا اور ان کو اپنی حفاظت میں رکھنا، ان کو نصیحت وصیت کرتے رہنا اور میں نے تم کو کہا تھا کہ کسی طرح ان میں گمراہی نہ پھیلے، اس کا خیال تم نے کیوں نہیں رکھا۔ ان ناراضگی کی باتوں کے وقت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال بھی پکڑ لیے تھے، اس واسطے ہارون علیہ السلام نے کہا تھا میرے بھائی میری داڑھی اور میرے سر کے بال تو چھوڑ دو، نہ پکڑو، میں تو فقط اس خیال سے کوہ طور پر نہیں آیا کہ میرے یہاں سے چلے جانے کے بعد بنی اسرائیل میں کچھ زیادہ پھوٹ پڑ جائے گی، اور اس پھوٹ کو دیکھ کر تم یہی کہو گے کہ کوہ طور پر جاتے وقت بنی اسرائیل کی پھوٹ کے روکنے کی میں نے جو نصیحت کی تھی وہ نصیحت تم نے یاد کیوں نہیں رکھی۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ کی روایت سے ایک قصہ ہے کہ جس کا حاصل یہ ہے کہ فتح مکہ کے وقت چوری کی سزا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کے وقت میں چوری کسی نے کر لی تھی تو آپ نے، وہ ایک عورت نے کی تھی، آپ نے کہا اس عورت کا ہاتھ کاٹنا چاہیے، تو بعض صحابہ نے اس سزا کی معافی کی سفارش آپ سے کی تھی۔ اس پر آپ نے خطبہ پڑھا اور اس خطبے میں فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو ان کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا۔ اس حدیث سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ انبیاء شریعت کی تائید کے وقت رشتہ داروں کی کچھ پاسداری نہیں کر سکتے، اس واسطے موسیٰ علیہ السلام نے شریعت کی تائید کے جوش میں اپنے بھائی کی داڑھی اور سر کے بالوں کو پکڑ کر کھینچ لیا کہ دین کی خلاف ورزی چاہے وہ اپنی اولاد یا اپنا کوئی رشتہ دار ہی کرے، اللہ کے لیے سب برابر ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس
وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. پھر موسیٰ نے سامری کی طرف متوجہ ہو کر کہا بتاؤ سامری تمہارا کیا معاملہ ہے. سامری نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسروں کو نظر نہ آئی، چنانچہ میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی، پھر اسے بچڑے کے جسم میں ڈال دیا. میرے نفس نے مجھے ایسا ہی بتایا تھا اور سمجھایا تھا. موسیٰ نے اسے کہا جاؤ تمہارے لیے زندگی بھر یہ سزا ہے کہ دوسرے سے کہتے رہو گے کہ مجھے نہ چھونا، مجھے مت پکڑنا، اور تمہارے لیے عذاب کا ایک وقت ہے جو تجھ سے کبھی بھی نہیں ٹل سکتا. اور اپنے الہ کی طرف تو دیکھ جس کے آگے تو معتکف رہتا ہے. ہم کیسے اسے جلاتے ہیں، پھر اس کی راکھ کو کیسے دریا میں پھینک دیتے ہیں. بکھیر دیتا ہوں. تمہارا الہ تو صرف وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، جس کا علم ہر چیز پر محیط ہے. بنی اسرائیل ہارون علیہ السلام پر ناراض ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے جو ناراضگی کی باتیں کی تھیں ان آیتوں میں ان کا ذکر ہے. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا تو نے یہ بچڑا بنانے کا فساد کیوں پھیلایا. سامری نے جواب دیا کہ فرعون کے ڈوبنے کے وقت جبرائیل علیہ السلام جب گھوڑی پر سوار ہو کر آئے تو بنی اسرائیل میں سے کسی نے ان کو نہیں دیکھا مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے مجھ کو دکھا دیا اور میرے دل میں یہ بات سمائی، میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں نے ان کی گھوڑی کے قدم کے نیچے کی مٹی میں سے ایک مٹھی مٹی اٹھا لی، اور جب میں نے زیور کا بچڑا بنایا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں اس مٹی کو بچڑے کے منہ میں ڈال دوں. غرق ہونے والے دن فرعون گھوڑے پر سوار تھا اور اس کا گھوڑا دریائے قلزم کے سوکھے راستے میں جاتے ہوئے ڈرتا تھا. اس لیے جبریل علیہ السلام گھوڑی پر سوار ہو کر دریائے قلزم کے سوکھے راستے میں آ گئے اور گھوڑی کی بو سونگتے ہی فرعون کا گھوڑا دریا کے سوکھے راستے میں چلا گیا. فرعون کے گھوڑے کے جاتے ہی فرعون کے تمام لشکر نے اپنے گھوڑے اس کے پیچھے دریا میں ڈال دیے. اس واسطے سامری نے جبریل علیہ السلام اس سبب سے سامری نے جبریل علیہ السلام کو گھوڑی پر سوار دیکھا. موسیٰ علیہ السلام نے سامری کی اس بات کے جواب میں کہا تیرے اس جرم کی سزا یہ ہے کہ جب تک تو جیتا رہے گا، جب تک تو زندہ رہے گا، جنگل میں مارا مارا پھرتا رہے گا، اور آخرت کا عذاب بھی تیرے ذمے سے اللہ تعالیٰ ٹالے گا نہیں. یہ تو دنیا کا عذاب ہے کہ تو جنگل میں مارا مارا پھرتا رہے گا، اور آخرت کا عذاب بھی تجھ سے ٹلے گا نہیں. پھر فرمائے تو اور تیرے ساتھی جس بچڑے کی پوجا میں لگے ہوئے تھے اس کو میں دیکھو کیا کرتا ہوں. اس کو جلا کر اس کی راکھ دریا میں بکھیر دی. اس کے بعد نصیحت کے طور پر بنی اسرائیل سے فرمایا تمہارا معبود یہ بچڑا کیوں کر ہو سکتا ہے جس کو کسی کے برے بھلے کی کچھ خبر نہیں، بلکہ تمہارا معبود تو وہ ہے جس کو علم غیب ہے اور کوئی چیز بھی اس کے علم غیب سے باہر نہیں ہے. بعضی تفسیروں میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی گھوڑی کے قدموں میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر دی تھی کہ جہاں بھی وہ قدم رکھتی تھی وہاں کی سوکھی گھاس ہری بھری ہو جاتی تھی. اللہ کی قدرت سے یہ بات سامری کو نظر آ گئی، اس لیے اس نے اس گھوڑی کے قدموں کے نیچے کی خاک میں سے ایک مٹھی اچھی چیز سمجھ کر اٹھا لی. اگرچہ اہل کتاب کی روایت خیال کر کے اکثر مفسروں نے اس قول کو اپنی تفسیروں میں نہیں لکھا، لیکن صحیح بخاری میں ابو ہریرہ سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خضر علیہ السلام کو خضر اس لیے کہتے ہیں کہ جس سوکھی گھاس پر وہ بیٹھتے تھے وہ سوکھی گھاس ہری ہو جاتی تھی. خضر ہری چیز کو کہتے ہیں. ابو ہریرہ کی روایت کی بنا پر اگر یہ کہا جائے کہ جس صاحب قدرت نے خضر علیہ السلام کے جسم میں ایک خلاف عادت تاثیر پیدا کی ہے، اسی نے وہی تاثیر جبریل علیہ السلام کی گھوڑی کے قدموں میں پیدا کر دی، تو اس کی قدرت کے آگے کچھ بہت بڑی بات نہیں ہے.
صحیح بخاری کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے کہ نوح علیہ السلام کے نبی ہونے سے پہلے کچھ نیک لوگ مر گئے تھے، جن کے مر جانے سے قوم کے لوگوں کو بڑا ہی رنج ہوا تھا۔ شیطان نے قوم کے لوگوں کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ اگر ان نیک لوگوں کی شکل کی مورتیں بت بنا کر رکھ لی جائیں تو ان مورتوں کے دیکھنے سے یہ رنج اور یہ صدمہ جو ہے کم ہو جائے گا۔ قوم کے لوگوں نے اس وسوسے کے مطابق عمل کیا۔ آخر رفتہ رفتہ ان مورتیوں کی پوجا ہونے لگ گئی۔ اس حدیث سے یہ مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ سکتا ہے کہ جس طرح کے وسوسے سے شیطان نے پہل دنیا میں بت پرستی پھیلائی، اسی قسم کے وسوسے سے بنی اسرائیل میں بچڑے کی پوجا پھیلائی کہ نعوذ باللہ من ذالک، موسیٰ کا خدا اس بچڑے میں سما گیا ہے۔ نتیجہ جس کا یہ ہوا کہ قوم نوح کو اس طوفان کی سزا ملی اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے کے لیے کہا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، جس کا ذکر سورۃ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا۔ اے نبی، اسی طرح ہم گزرے ہوئے لوگوں کی خبریں آپ سے بیان کرتے ہیں، نیز ہم نے اپنے پاس سے آپ کو ذکر قرآن عطا کیا ہے۔ ذکر یعنی قرآن عطا کیا ہے۔ جو شخص بھی اس سے اعراض کرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا۔ پہلی آیتوں میں موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا، موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے مقابلے کا، فرعون اور اس کی قوم کے ڈوب کر ہلاک ہونے کا، بنی اسرائیل میں بچڑے کی پوجا جو پھیلی اس کا ذکر فرما کر ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح اس صورت میں پہلے لوگوں کے چند قصے بیان کیے گئے ہیں، اسی طرح قرآن میں جگہ جگہ پچھلے انبیاء اور پچھلی امتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے تاکہ اہل کتاب ان قصوں کو اپنی کتابوں کے مطابق پا کر اور مشرکین مکہ یہ غیب کی باتیں ان پڑھ رسول سے سن کر، ان پڑھ امی رسول سے سن کر قرآن کو اللہ کا کلام اور جن پر یہ کلام اترا ہے ان کو اللہ کا سچا رسول جان لیں۔ پھر فرمایا ایسی سیدھی بات سمجھانے کے بعد بھی جو کوئی قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانے گا اور اس کی نصیحت کو قبول کرنے سے منہ پھیرے گا تو قیامت کے دن ایسے گناہوں کے بوجھ کے نیچے یہ لوگ دبے ہوئے ہوں گے جس بوجھ کی سزا میں ہمیشہ ہمیشہ یہ گرفتار رہیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔